رسول اللہ کی امت کی وحدت کو بچانے کے لیے، ورنہ کر جاتے کہ میں کیوں اس شخص کو حکومت دوں؟ نہیں، اگر یہ دینے سے بھی مسلمان بے اتفاقی سے بچ سکتے ہیں۔ نشین ذات سے پیکاروں کی تخت پشت پادر برسر پادر، تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں پسند۔ حالانکہ جس قسم کا اسلام اس وقت تھا سارے جانتے، سنی شیعہ سب جانتے، بہانہ بنانے کی انہیں بھی پتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرما دیا تھا کہ یہ ملک عزوز ہوگا۔ معاویہ سے جو حکومت شروع ہوگی وہ ظالمانہ ٹائرنگ کنگن، کوئی اسلامی حکومت نہیں ہوگی۔ ایک سنی عالم نے مجھے ملا جو کہا کہ اس کی حکومت اسلامی تھی، مگر کیا کیا جاتا؟ مسلمانوں کا اتحاد برباد ہوتا، کفار کو موقع دیا جاتا کہ وہ ملک میں گھسا نہیں، قربانی دے دی۔ اور امام حسین علیہ السلام کے واقعہ میں جب ایک سادہ دل آدمی پڑھتا ہے کہ امام نے قدم قدم پر کہا کہ اگر تم لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانا چاہیے، یہ تاریخ میں قدم قدم پر امام نے خور ملا تو کہا بھائی ان لوگوں نے بلایا تھا، اگر نہیں اچھا سمجھ میں واپس جا رہا ہوں۔ میدان کربلا میں بھی مرمر صاحب سے کہا، اب ایک آدمی کہتا ہے یار اگر وہ جہاد کے لیے گیا تھا ایسی باتیں تو کرتے، جان بچانے کی توبہ توبہ، جان بچانے کی بات نہیں، جان تو وہ اللہ کے رسول کے سینہ پر کھیل رہے تھے۔ اس وقت حجرے میں جب گیا امیر المومنین علیہ السلام اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا حضور کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری، پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ؟ یہ سنت کی حدیثوں سے بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے پاس سے ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو کبھی زمین پر نہیں آیا، یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کی اطلاع کے لیے خصوصی فرشتہ ہے۔ اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں، یہ تو شط الفرات پر شہید کر دیا جائے۔ یعنی اس وقت سے بیٹے کو پتا تھا، تو اس لیے اگر وہ کہتے ہوئے واپس جا رہے تھے تو مسئلہ کیا تھا؟ وحدت امت کی برقراری۔ یا اگر میرے اس طرح کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے جب وہ ہو نہیں ملا کہ جب بعد میں لشکر آنے والے اتنے ہیں اسی کی نسبت یہی بہتر ہے کہ ہم ان سے جنگ شروع کر دیں۔ فرمایا انی اکرہت البدعۃ بالقتال، یہی تو غلط بات ہے کہ میں پہل کر دوں اور لوگوں کو بہانہ مل جائے کہ حسین نے شرارے شروع کی، یہ نہیں ہو۔ باقی لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب کوئی بات انہوں نے صلح کی مانی، اتحاد کی پیشکشیں ساری ختم ہوگی، پھر دیکھا کہ آپ کے حوصلے میں کوئی تزلزل آیا، کسی نے آپ کے صبر میں کوئی کوتاہی دیکھی؟ عزم اونچوں کو ہسارا و سوار، پائیدار و تند سیروں کا کامگار، پہاڑ اپنی جا سے ہل سکتے ہیں، حسین علیہ السلام کا ارادہ نہیں ہلا۔ انہوں نے کہا وہ باتیں یار نانا کی تعلیم تھی کہ امت اس فساد سے بچاؤ، میں کہتا تھا، ورنہ تم سمجھتے کہ میں بزدل ہوں۔ پھر میدان میں اعلانیاں پڑھ رہے تھے کہ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ وہ بزدلی کی باتیں غلط سمجھتے تھے، وہ تو صرف دین اسلام کی حفاظت کے لیے کہ کم از کم ظاہری اسلام چلتا رہے، مگر جب تم نے نہیں مانا تو اب سن لو، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خذوی، اگر میرے مرے کے بغیر میرے قتل کے سوا اسلام نہیں بچتا تو آؤ میرے اندر گھس جاؤ، کرو اپنا کام، مجھے اپنے ارادے سے کون پھیر سکتا؟ کسی میں جرت ہے کہ حسین کو متزلزل کر دے؟ تم نے نادانوں اور رحم کو میری ان پیشکشوں کو اس پر محمول کیا کہ میں جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے آخری حد تک کوشش کی کہ میری وجہ سے کلمہ گو میں کوئی شرارت نہ تھی۔ میدان کربلا میں بھی لوگ کہتے تھے کہ پیچھے جو لشکر آ رہے ہیں گھنٹے تو بہت ہے، ان سے ہی شروع کر دیں اللہ نے، یہی تو یہ ظالم چاہتے کہ میں شروع کر دوں اور یہ جواب پیدا کر لیں کہ اس نے بھائی ابتدا کی۔ تو یہ سارے حوالے جب میں نے مختصراً دیے، اس سے آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ خاندان رسالت نے ہر مرحلہ پر اپنے ہر حق سے دستبرداری کو قبول کیا، مگر کوشش کی کہ رسول اللہ کی امت میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو۔